अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को चंद ऐसे मुफीद मशवरे दूंगा जिस पर अमल करके आप बहुत बड़ी मुसीबत से और जेल जाने से या किसी क्राइम के में मुलव्वस होने से बच सकते हैं। आप किसी भी जो है ना शोबे से ताल्लुक़ रखते हो तो आप जो है ना एहतियात कीजिएगा अपने इर्द गिर्द और आगे पीछे जिधर भी जो है ना आप रिहाइश पजीर हैं या जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं या कोई आपकी शॉप वग़ैरह है तो वहाँ पर इस चीज़ का अहतमाम कर ले कि आपके पास कोई क्रिमिनल टाइप का बंदा अगर नज़र आए या कोई ऐसा बंदा जो नशा करता हो या नशे का मवाली हो, वो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ ला के रखे कि जनाब ये जो मेरा सामान है इसको आप अपने पास रख ले और 1 घंटे बाद आके मैं जो है ना इसको आपसे ले जाऊंगा और अभी मुझे थोड़ा काम है तो मैं वहाँ से काम करके अपना जो है ना ये उठा लूँगा। तो ऐसा जो है ना आप न करें और किसी पर जो है ना एतमाद नहीं करें और उस सामान को अपने पास जो है ना रखने से मना करें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे रोज़मर्रा हमारे कोर्ट के हमारे जो कोर्ट में अक्सर ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसमें अमूमन जो है ना बेगुनाह लोग भी जो है ना पकड़े जाते हैं जिन्होंने वो जुर्म नहीं किया होता, लेकिन किसी न किसी वजह से वो पुलिस उनको उस केस में इन्वॉल्व करती है। एक केस का वाक़या मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक चोरी के केस में एक साहब को जो है ना वो हथकड़ी लगाकर और लाया गया था कोर्ट में। तो वहाँ पर उनसे हमने मालूम किया कि आप कौन हैं, तो उसने ये जो है ना डिस्क्लोज़ किया, ये बताया कि मैं जो है ना पेशे के लिहाज से जो है ना कबाड़ी हूँ। मेरी एक दुकान है जहाँ पर मैं लोगों से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, लोहा, सरिया और प्लास्टिक की जो चीज़ें वग़ैरह हैं वो मैं लेता हूँ और कबाड़ में उसको आगे फिर जो है ना सेल करता हूँ और अपना गुज़र बसर करता हूँ। तो उनसे जब मालूम किया गया कि आप तो चोरी के केस में पकड़े गए हैं, तो उन्होंने बड़े जो है ना बहुत अफसोस के साथ ये बयान किया कि मैं कबाड़ी हूँ और मेरे पास अक्सर लोग जो है ना चीज़ें लाते रहते हैं। ये जो बराबर में उसके हथकड़ी में बंधा हुआ शख्स था वो एक मवाली था। ये कबाड़ी की तरफ इशारा करके उसने ये बताया कि इस शख्स के जुर्म में मुझे जो है ना शरीक जुर्म बनाकर पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और मैंने चोरी नहीं की, लेकिन ये जो मवाली या जो ये नशई है ये एक दिन कोई पानी की मोटर लेकर जो है ना मेरे पास पहुंचा दुकान पर और मुझसे जो है ना मोटर लेने की ख़रीदने के लिए उसने कहा कि आप ये मोटर जो पानी की मोटर है ये मुझसे आप ले लें, मैं इसको बेच रहा हूँ। तो मैंने जब इसको देखा तो मैं समझ गया कि ये शख्स कोई चोरी करके लाया है, क्योंकि शक्ल से वो एक नशे लगता है जो हेरोइन का या दूसरा कोई नशा करता है। तो उससे मैंने जो है ना रिफ्यूज़ किया और उसको मना किया कि मैं नहीं लूँगा आपसे। तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पर दूसरा कोई दुकान हो तो मुझे बताएं। तो मैंने उसको इशारे से जो है ना बताया कि आगे एक और कबाड़ी है, आप वहाँ जाकर इसको जो है ना आपका ये सामान वहाँ बिक जाएगा। बस मेरा इतना ही कहना था कि वो जो है ना वहाँ पर जाके उसने वो मशीन जो है ना वो बेची
اور 4-5 دن بعد میرے پاس پولیس اسی بندے کو پولیس موبائل میں بٹھا کر اور میری دکان کے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور اسی موالی نے ان کو اشارے میں بتایا کہ یہی بندہ ہے جس نے مجھے دکان کا ایڈریس دیا یا دکان کا بتایا۔ پولیس والوں نے آ کر مجھے پکڑا اور مجھے تانے جانے کے لیے کہا۔ میں نے ان کو منع کیا کہ آپ لوگ مجھے کس جرم میں گرفتار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو تانے جا کر علم ہوگا اور وہی بتائیں گے، فی الحال آپ ہمارے ساتھ چلے۔ لہٰذا میں نے دکان اپنے بیٹے کے حوالے کی اور موبائل میں بیٹھ کر پولیس والوں کے ساتھ تانے پر آ گیا۔ تانے پر آنے کے بعد مجھے یہ پتہ پڑا کہ یہ جو شخص ہے یہ چوری وہ جو سامان اس کے پاس تھا وہ تھا چوری کا، اور اسی کیس میں مجھے بھی پولیس نے اس کے ساتھ نامزد کیا ہے، اور لہٰذا میں بھی ان کا جو شریک جرم مجھے ٹھہرایا گیا ہے۔ تو اس کیس میں میں اب یہ کورٹ میں آیا ہوں، اور میری غلطی یہی ہے کہ میں نے اس آدمی کو وہ دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ موٹر وہی شخص آپ سے خرید سکتا ہے اور میں چوری کا سامان نہیں لوں گا۔ تو لہٰذا اب میں مصیبت میں آ گیا ہوں، اور میں اپنے لیے وکیل کا بندوبست کروں گا اور اپنی جان چھڑاؤں گا۔ تو اس قصے میں بتانے کا مقصد یہی تھا آپ لوگوں کو کہ کبھی بھی کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی انجان بندے کا یا اس کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، اور نہیں اس کو کوئی معلومات دے، کیونکہ انجان بندہ ہے اور اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کس نیت سے آپ کے پاس آیا ہے، اور نہ اس کو اپنا موبائل دیجیے گا، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف کرائم میں اکثر پولیس جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو ان کو جو موبائل نمبر وہ ٹریس کرتے ہیں اسی نمبر پر جا کر وہ وہ ان کا شک آتا ہے، اور اکثر کرمنل نے کسی دوسرے کے موبائل سے فون کر کے اور اپنے جو جرم ہے اس کو انجام دیا ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی انجان بندے کو موبائل اپنا مت دیجیے، نہ اس کو کسی کال پر بات کرنے دے، کیونکہ انجان بندے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے، اور کسی بھی کرائم ایکٹیویٹی میں آپ کا نام وہ آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اویئرنیس آپ لوگوں کو دینا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور باقی اپنے جو معاملات ہے وہ اپنے چیک وغیرہ وہ بھی کسی انجان بندے کے ہاتھ میں نہ لگنے دے، کیونکہ وہ آپ کے خلاف پھر استعمال ہو جائے گا۔ اور ہر چیز کی لین دین میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج کل کرنسی نوٹ ہر جگہ پر وہ جعلی کرنسی کا وہ آیا ہے، اور ہر 15-20 جانوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ہمیں جعلی نوٹ کبھی 1000 کا کبھی 500 کا، یہ اکثر لوگ بازار میں وہ گردش کر رہے ہیں، اور لوگ جو بیچارے سادہ لوگ ہیں ان کو لوٹا جاتا ہے، اور ان سے جو نوسر باز ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ان سے سودا لے لیتے ہیں، اور ان کو جو جعلی کرنسی ہے اس کے نوٹ وہ تما دیتے ہیں۔ تو جب وہ لوگ جاتے ہیں کسی بینک میں اور وہاں پر مشین میں اس کو چیک کراتے ہیں تو وہ جعلی ہوتا ہے، اور پھر بندے کو بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ غریب آدمی ایک تو مہنگائی ہے، اور اوپر سے
کسی نے اگر آپ کو جعلی وہ دے دیا ہے نوٹ، تو اس سے آپ کا جو ہے نا ظاہر نقصان ہوتا ہے اور آپ کے لیے جو ہے نا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی معاملات ہے کیش کے متعلق باقاعدہ نوٹ کو اچھی طریقے سے چیک کر لے، یا کسی ایسے بندے کو دوسرے کو دکھا دے کہ بھائی اس کو چیک کر لو، یا کسی مشین پہ اس کو چیک کروا لے، کیونکہ جعلی نوٹ جو ہے نا یہ چلانا یا اس کا کاروبار کرنا یہ جو ہے نا غیر قانونی ہے، اور اس پہ جو ہے نا کیس داخل ہو سکتا ہے اس بندے کے خلاف جس سے جو ہے نا یہ برآمد ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا اس کے سخت خلاف ہے، اور یہ قانوناً جرم ہے کسی بھی جو ہے نا ملک کی کرنسی کو وہ جو ہے نا اس کے جعلی نوٹ بنا کر اور اس پہ خرید و فروخت کرنا اور اس کو پھیلانا۔ تو لہٰذا عوام الناس سے، اور خاص طور پر جو اس چینل کے ذریعے میرے جو دوست ہیں ان کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور یہی مشورہ ان کو دوں گا کہ جہاں بھی کوئی جو ہے نا کیش کے معاملات ہوں تو وہاں پر آپ لوگ اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بینک کے پیسوں میں سے بھی کچھ 2-4 نوٹ ایسے نکلتے ہیں جو جعلی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ اگر بینک سے کوئی کیش وغیرہ نکلواتے ہیں، یا تو اس کو صحیح طریقے سے گن کر چیک کر کے اور اس کے بعد مطمئن ہو کر وہاں سے وہ ریسیو کر لیا کرے، تاکہ بعد میں آپ کو جو ہے نا کوئی ٹینشن نہ ہو اور کوئی آپ کو جو ہے نا لاس نہ ہو، اور اس نقصان سے آپ بچ جائے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ چیدہ جو ہے نا وہ چیزیں بتائی ہیں کہ کس طرح آپ لوگ اپنے ارد گرد اور نقصان سے بچ سکتے ہیں، اور کسی اجنبی شخص پر جو ہے نا وہ بھروسہ نہ کرے ایک دم۔ لہٰذا جو ہے نا یہ جو میرا چینل ہے اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر جو ہے نا بٹن دبا دیجیے، اور کسی بھی بھائی کو بہن کو کوئی بھی کیس کے متعلق اگر کوئی مشورہ چاہیے، یا کوئی بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا مشکل پیش آ رہی ہے، یا کسی بھی نادرہ یا ڈومیسائل کے دفتر میں آپ کو کوئی بھی دقت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اور آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مجھ سے وہ لکھ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔